الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ابو داؤد شریف. اس میں ایک باب آتا ہے باب الطلوع من الإمام عند الموعظة. باب الطلوع من الإمام عند الموعظة. تو واضح و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا. آگے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احضروا الذکر ودنوا من الامام. احضروا الذکر ودنوا من الامام کہ تم واضح و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا ہو. اگر کوئی عادت پیش نہ ہو تو جتنا قریب ہو وہ پر بیٹھ سکے بیٹھے. نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے. میں اسلام آباد میں تھا, ایک نئے عالم دین کہنے لگے تو میں لگے یہ ہمارے کافی حضرات کے بارے میں ان اللہ والوں کی مجالس میں ایسے جملے مل جاتے ہیں جو ہزاروں کتابوں کے برس کون استعمال کیا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی والدہ مقبول فرمائے. میں اپنے حضرت جامع شفیع شکردی حضور صاحب مطالعہ حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا. ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وہ ثابت بہت زیادہ آتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وہ ثابت بہت زیادہ آتا ہے. حضرت فرمانے لگے وہ ثابت کا آنا یہ ذکر اللہ کے پور ہونے کی شان ہے. سارا وہ ثابت کا لانا منع ہے. خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کرے. گناہ کی باتیں نہ پڑھیں نہ دیکھیں نہ سنیں. ایک بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہو کان پاک ہو تو دل بھی پاک رہتا ہے. کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں, کانوں سے نیک بات سنیں, دل نیک خیالات سے بھر رہتا ہے. بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظر کو چھپا لے. اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں. ہمارے لوگ
رحمۃ اللہ علیہ شاگرد طلباء کو نصیحت فرماتے ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے، اپنی حاضری کیوں لگائیں؟ دیکھو اساتذہ کرام کہاں تک نگرانی کریں گے، والدین کہاں تک نگرانی کریں گے، آپ اپنی حاضری کیوں لگائیں؟ ہمارے کافی حضرات اساتذہ کرام حاضری لگاتے ہیں، طلباء کی طلباء کہتے ہیں لبیک لبیک، یا لبیک کا لفظ یہ تلبیہ سے معقول ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر آپ کی مہربانی سے، آپ کی توفیق سے اپنے اساتذہ قدم کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، خوب محنت سے تمام مدارس ایک ہی محبت کا سلسلہ ہے، جہاں بھی جائے اپنا ہی سلسلہ، یہ سب جنت کے پاس ہے، ایک محبت سے رد ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہماری کتابیں ہیں، یہ دینی کتابیں ہیں، صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے لیے سے نہ پڑھا، یہ سب آخر کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرمانے لگے دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا قیامت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے، یعنی محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائے گھبرائے نہیں، عرش پر نمبر طلب بدلتے ہیں وہ لگ گیا۔ طلباء کا مشترک کا نام طالب علم ہے، کوئی فہیم علم نہیں، طالب علم۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے محمد شاہ لاہور میں تشریف فرمائے، جن کو اسلام کے ملتے ہیں مدرسے میں تشریف لائے، طلباء میں بیان فرمایا کہ حدیث شریف پڑھی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق الجنہ، کہ جو طالب علم ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس میں علم دین کو طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، محض طلب کی برکت سے اللہ ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ اللہ کو سمجھو، سب طرف آپ کبھی مایوس نہ ہو، ہمت کی حال اس لیے طالب علم کہنے لگے اپنے نیک استادوں کو میرا ذہن کمزور رہتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام تسلی دیتے ہیں، فرمانے لگے دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، ہمارے مدرسے میں ایک بڑے عالم دین تشریف لائے، طلباء کو پہلا جملہ یہ فرمایا تم انتخاب خداوندی ہو کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے پھر اپنی امتحان کی طرف نہیں دیکھنا، رب کے انتخاب کو دیکھنا ہے تو پھر کس طرح ہے۔ جب اللہ چن لیتے ہیں مگر اللہ پاک کی رات اللہ اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ان کے ادب و احترام سے، خدمت سے، گھر میں جائے اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں کی کوشش، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم کا بھی ہوگا، اللہ اس کو سمجھ کر دیں گے اور برکت اٹھا دے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ اور کبھی کبھی طلباء سے کر دیا جاتا ہے دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے، یہ ان کا حسن زن، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا ہے، اس سے ترقی ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ مسلم میں پورا زیادہ حاضر ہوا تو تشریف یاد ہے گھر کی طرف، تو میں 10 سے محنت زیارت کی سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حضرت جلال طلباء بس یہ بات چلتی ہے، بس میں حیران لگے پڑے، بس وہ سوچتے رہے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں،
لیکن وہ حضرت فرمان کا سلسلہ رہا کہ اب تک اللہ کا شکر ہے، بس یہی سمجھتا ہوں کہ طالب علم اب تک الحمد للہ کوئی بات سمجھ جائے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم مسئلہ فقیہ النفس کا ہمارے فقیہ النفس کا فقیہ النفس، مجھے فقیہ النفس کا معنی نہیں آ رہا کیا مطلب ہے اس کا. تو مدینہ منورہ میں ہمارے صاحب سے پوچھا تمہارے فقیہ النفس کہتے ہیں تفقہ جس کی طبیعت بن جائے، تفقہ جس کی طبیعت بن جائے. ایک نے پوچھا تمہارا فقیہ النفس یہاں اضافہ صفت کی موصوف کی طرف ہے. اصل میں کہا نفس الفقیہ ایسا نفس کے فقاہت اس میں داخل کیا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. دیکھو کوئی مسئلہ معلوم ہو تو بتلا دیں، نہ ہو تو صاف کر دیں. میں نے کچھ ٹوٹی پھوٹی فتوے کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں کہ ابو رسول مفتی یہ سب. میرا امتحان بھی امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامی کے مقدمے کا ابو رسول مفتی کا. لیکن مجھے زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، بس نام کو مفتی ہوں، کام کرنے کی عادت ہے. یہ وہاں سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے جمعے کے بعد دیا میں، اور وہاں بھی صاف کر دیتا ہوں. مسئلہ معلوم ہوگا تو بدلا دوں گا، نہیں تو اپنے کابی حضرات اپنے اساتذہ کرام ان سب کچھ کو بدلا دوں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ نے یہ سب طلباء قبول مدرسہ خدمت کا نام عمارت تو ایک ضرورت ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک گھر میں خدمت ہو گئی جنت کا باغ کا کیا کرنا. پھر مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی تشریف فرما ہے. کبھی کبھی علماء سے کر دیا جاتا ہے جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے میرے اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو میرے اساتذہ کرام کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک روپے قیمت کرنے والے برابر کے ثواب. ابو داؤد شریف میں کتاب نظر کے ابواب میں حدیث کی گزری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ربض میں پڑھ ہے اللہ تعالیٰ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب بعض کتب شارحین ہے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ربض ایک گاؤں کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے. لیکن اللہ نے وہاں پڑھانے کی سال مشہور ربض یہ ربض یہ تقریباً 173 کلومیٹر تو سڑک کا فاصلہ ہے. تو اس کے بعد 40 میل بالکل وہاں پر کوئی سڑک نہیں، بالکل سارا حصہ ہے. یہ ہمارے طلباء سے مجھے محبت ہے. اللہ مجھے نصیب فرمائے طلباء کسی کام کے پیچھے لگ جائے تو پہنچ جاتے ہیں. پھر وہاں پہنچ جاتے وہ ہے کہتے رمضان کے بارے میں معلوم تھا، رمضان کے بارے میں اتنا تو معلوم تھا کہ رمضان میں خبر ہے لیکن کہاں پر خبر ہے یہ معلوم نہیں تھا. تو کہتے ہیں بچوں حضرات وہاں پر یا اپنے جانوں والا اپنے اونٹ والا بکری والا چلاتے اور اپنے جانوں کو لے کر آتے یا واپس لاتے یا واپس لے کر جاتے. کہتے ہیں کہ ہر ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبر کے قریب جب جانور پہنچتے حالانکہ پہلے بالکل سیدھ نارے ہوتے، پہلے جب قبر کے قریب پہنچتے تو اپنا دائیں بائیں کریں دائیں قبر مبارک بھی پہنچتے. تو جہاں جہاں آگے ہوتے تھے تو وہاں پھر کونے مقبر کو جو پتھر کے ذریعے وہ قبر کے نشان ڈالتے اور دائیں بائیں کا جھولا لگاتا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب غزوہ تبوک کے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کیا حضرت کی سواری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سواری لاؤ ہو گئی تو پھر اپنی پشت کے اوپر ہی اپنے سامان کو اٹھا لیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ میرے پیارے صحابی تشریف لا رہے ہیں جس کے پاس سے اس طرح ہو جاتا ہے اور میں اب جو ہوگا اب جو ہوگا. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ تموت وحید والتبعث وحیدا کہ یہ اکیلے ہی موت ہوں گے، اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے. اللہ نے جو خمس سال اور شیعت کی قبر پر حاضری کی وہاں کہا اب یہاں تشریف لے جائیں. 30-40 میل کے پاس آس پاس تو کوئی بالکل وہاں پر نشان نہیں وہاں پر یعنی کوئی تعمیر کا کوئی گاؤں کا کوئی نشان نہیں، بالکل اکیلے وہاں پر نہیں. یہ تموت وحید والتبعث وحیدا آج بھی حضور کا مبارک نشان ہر ابو غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بہت
معلوم ہم کو ہوتا ہے رب کا احترام ہے لیکن وہاں قریب جہاد کا موقع ملا اللہ وہاں ملتا ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے میرے حضرت شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تو اگر ذہن میں یہ شاید کہ رات میں مجھے ہے کتنا ہر خدمت کر دیا ہے مجھے میں حاضر صاحب مشیر مجھے محمد ہے کہ حضرت اللہ کو جہاں عراق سے بات لا رہا تھا یہ جنہوں نے نماز میں بتایا اللہ تعالیٰ بڑوں کا یہ میرے حالات ہے ہم چھوٹوں کی زبان سے کوئی خیر کرنا بڑوں کا ہی کہہ سکتا ہے پروگرام کبھی آپ کا جو مبارک فرمان ہے اس کی پوری وضاحت ہو جائے گا آپ کا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ منظور فرمائے اللہ یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت حدیث پڑھنے والوں سے محبت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں سے محبت ولا يستطيع ان يعمل عمله یہ خود اپنے حقانات کی روزی کی مصروفیات کی وجہ سے اپنے بچوں کی خدمت کی وجہ سے گھر کی خدمت کی وجہ سے اور اپنی نیک مصروفیات کی وجہ سے خود یہ 24 گھنٹے ہر وقت مرض سے رہ کر گرفتار میں رہ کر کے ان کی طرح قرآن کا ہمت نہیں کر سکتا نہیں سکتا میرے انسان محبت کرتا ہے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک انت من احببت انک انت من احببت ہے آپ کا حشر نشر انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کی محبت ہوگی قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں سے محبت انشاءاللہ یہ محبتیں آپ اپنی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اکٹھا کریں گے آپ کہیں کہ ہم دکان میں بیٹھ کر 24 گھنٹے درستے رہیں دفتر میں بیٹھ کر 24 گھنٹے آپ درستے رہیں یہ مرض پڑھنے والے طلباء ان کی طرف محبت کے نام سے دے دیا کریں آپ دفتر میں بیٹھ کر آپ 24 گھنٹے آپ درستے کریں اللہ اپنی آپ اللہ صرف عوام میں سے نہیں ہے بھائی کہتے یہ عوام یہ محبین میں سے اللہ سننا کیا ہے یہ محبین میں سے محبت کرنے والے سے اور یہ محبت یہ طلباء پڑھنے اپنی گھر کی جو ذمہ داری ہے گھر کی خدمت ہے تو والدین نے سنبھال رکھی ہے بھائیوں نے سنبھال رکھی ہے اور اسی طرح یہاں پر مدرسے میں ایک محبت کی جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں وہ سب آپ کی پڑھنے اللہ کو تشریف کر اللہ اپنی بارگاہ منظور فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان کا قائم رکھے یہ سب طلباء اللہ کی بارگاہ منظور محنت فقط ہمت اتنی ہمت اپنی کوشش لگا دے پھر نتیجہ اس اللہ کے حوالے اللہ کام لیں گے کیا لیں گے یہ تصور ہے ہمارے دل مصطفیٰ فرمائے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے میں سعودی عرب میں رہائش میں تھا وہاں اللہ کے خدای پر کتاب مطالعہ کر رہا اس میں لکھا ہوا امیر المؤمنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر سلطنت کے امور میرے ذمہ نہ ہوتے میں صرف موضوع ہوتا اللہ تعالیٰ کا نام رکھتا تھا اس لیے ہمارے مسلم مشرق کے بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نبی کو معمولی نہ سمجھے ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے ہر نبی کو یوں سمجھے شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے ہر گناہ کو یوں سمجھے کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے بس انشاءاللہ اس فکر سے اور اس طرح سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہمارا ایک سانس جنت کا سانس ہوگا اور یہ محبتیں آفت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اکٹھا کریں گے انشاءاللہ آمین